بسم اللہ الرحمن الرحیم بقدرته وبرهانه مجيدا لم يذل ومحمودا لا يزال بارئ المسموقات ودائع المدعوات الصلاة والسلام على أفضل الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى وصیہ و خلیفتہ و وارث علمہ و مخزن اسرارہ و مطلع انوارہ المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشریف انا مدینۃ العلم وعلی بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ کتب فلک العصمت ومرکز سماء العفا القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعاء الحورات الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين والغياث المستر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پڑھ لیں خالق اکبر آپ کی اس عبادت عالیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درس امام مظلوم علیہ السلام کی درسگاہ کا چوتھا درس ہے آج. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ولایت محمد و آل محمد کے کلیہ ہونے کے بارے میں گفتگو جاری ہے. اس کے پہلے مرحلے میں ہم قرآن مجید سے اسی ولایت کی اہمیت کو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی اس لا ریب کتاب میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اور اس کے ضمن میں ہم نے دوسرے دن جو ہماری مجالس کا دوسرا دن تھا آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
کرسی کے ضمن میں آج تیسرا دن ہے، گفتگو جاری ہے۔ کل ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج انجام دے کر مدینے واپس تشریف لے آئے تو وہاں پر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ یا اتنے میں ایک احرابی آیا اور اس احرابی نے آ کر پاک پیغمبر سے وہ ساری باتیں کی جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ آیا یہ جو آپ نے غدیر میں اعلان کیا ہے اپنے بھائی کی ولایت کا، وہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس وحدہ لا شریک کی قسم ہے، وہ میری طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بات حق ہے جو پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ سے مخاطب ہوا کہ اے میرے اللہ اگر یہ حق ہے، ان کانا ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو مجھ پر آسمان سے پتھر نازل کر یا عذاب علیم بھیج۔ جب پروردگار نے یہ بات سنی تو پروردگار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کیا نظارہ ہے، کیا منظر ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ میرے اللہ تیرے حبیب کی مسجد میں ہے اور ولایت علی کا انکار کر رہا ہے، تو کافر انتظار کس چیز کہا ہے؟ فرمایا کہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سورہ انفعال آیت نمبر 33 میں یہ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب جب تک تو ان میں ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل یہاں پر علی ابن ابی طالب کے جس کی ولایت میری ولایت ہے اس کی ولایت کا مسئلہ ہے، یہاں انتظار نہ کر، فوراً پتھر کا عذاب بھیج۔ تاریخ نے لکھا کہ اس نے عذاب بھیجا، جبرائیل نے پتھر پھینکا، وہ غرق ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ تو نے پتھر کا عذاب کیوں بھیجا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی اور عذاب بھیج دیتا۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر مختلف تو نے عذاب بھیجے اور انبیاء کی اقوام پر مختلف عذاب بھیجتا رہا، آندیاں آئی، طوفان آئے، فلاں 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 مختلف آئے، تو نے یہاں پر کیوں عذاب بھیجا پتھر کا؟ کیا تمہیں تاریخ یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے پتھر کا عذاب بھیجا تھا؟ میں کہوں گا میرے اللہ کون سا عذاب تھا؟ میرے اس محترم مجمع کو تو بتانا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ایک شخص ابرا جو تھا، جو میرے گھر کا دشمن تھا، جب میرے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اس وقت میں نے بندوں کو بھیجا تھا، ابابیل کو بھیجا تھا، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، چونکہ میرے گھر کا دشمن تھا، میں نے کہا تھا اسے غرق کر دو، انہوں نے پتھر مارے اور وہ غرق ہو گیا، چونکہ وہ میرے گھر کا دشمن تھا۔ آج یہ اس کا دشمن ہے جو میرے گھر کا مولود ہے۔ جو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کی ولایت میری ولایت ہے، لہذا اس پر بھی پتھر کا عذاب نازل کر۔ اب وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں اس تاریخ کو سب مسلمان سنی شیعہ نے لکھا، جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، حقیقت کا آپ کو ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، چیلنج ہے، ابتدا ہے، پڑھیے ساری کتابیں۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول آخری حج کر کے جب واپس آئے، غدیر کے مقام پر اعلان ولایت امیر المومنین کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی کہا گیا۔ اب جن کے ذہن میں کل والی گفتگویں دیکھتا ہوں کتنا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اعلان ہوا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کا یہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی،
اچھا رک کر ایک بات کروں، یہ جو غدیر میں ٹھہرایا گیا یہ جلسہ کتنی دیر کا تھا پتہ ہے کوئی آپ کو؟ کوئی بات ذہن میں ہے؟ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا ہے کوئی ذہن میں؟ 3 دن کا یہ جلسہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں میری گفتگو پر؟ کتنے ٹائم کا تھا؟ 3 دن کا۔ اچھا یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں کومیل میں، ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں سے لاہور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 گھنٹے۔ راولپنڈی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 گھنٹے۔ مولانا صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے کچھ سے کر دوں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بتا دیں گے 18 گھنٹے۔ آپ میں سے بھی بات ہوں گے بلتستان کے، وہ کہہ دیں گے 18 گھنٹے۔ اس کا مطلب ہے سب کو پتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ فقط آج لوگوں کو پتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا۔ آج ظاہر سی بات ہے گاڑی سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، اس کے حساب سے پتا ہے۔ اب اس وقت بھی جو لوگ یمن کے تھے انہیں پتا تھا کہ یمن سے مکہ جاتے ہوئے اتنے دن لگتے ہیں، حج کرنے کے بعد جب بندہ چلے واپس تو اتنے دن میں یمن پہنچتا ہے۔ عراق والوں کو بھی پتا تھا کہ اتنے دن میں واپس آتا ہے، مدینے والوں کو بھی پتا تھا کہ اتنے دن میں واپس آتا ہے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ 3 دن ٹھہرایا۔ سوال یہ کہ 3 دن کیوں ٹھہرایا؟ بات تو ممکن ہے 1 گھنٹے میں تمام ہو جاتی، علی کو مولا بنا کر اعلان کر دیا جاتا، لیکن بات قیامت تک کے لیے باقی رکھنی تھی، اعلان اتنا ضروری تھا۔ اب جب دن ختم ہو گئے، حج ہوا تمام، اس کے بعد لوگ گننا شروع ہو گئے، 11 12 13 14 15، ممکن ہے یمن والوں نے 20 کو پہنچنا ہو، مدینے والوں نے 18 کو پہنچنا ہو، اور اس کے علاوہ عراق والوں نے 17 کو پہنچنا ہو۔ لوگ گننا شروع ہو گئے، اب آج بھی نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا۔ اب اگر آپ کو انتظار ہو نا اپنے مسافر کا، آپ فوراً اڈے پہ پہنچ جائیں گے۔ مثلاً پنڈی سے چلا ہے 2 بجے، آپ کیا کریں گے؟ 4 بجے پہنچ جائیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ فرض کریں فون سے رابطہ نہیں ہوا، آپ 4 بجے پہنچ جائیں گے، میرے مہمان نہیں آنا ہے۔ اب عراق والے اپنے گھروں میں انتظار کر رہے ہیں جو بارڈر ہے وہاں پر، یمن والے اپنے بارڈر پر انتظار کر رہے ہیں، مدینے والے اپنی جگہ پر انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کیا، آج واپس چلے گئے، آج واپس چلے گئے، تیسرا دن بھی واپس چلے گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب 3 دن واپس جاتے رہے، پوری دنیا کے جتنے حاجی تھے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ گئی، آج بھی حاجی نہیں آئے، آج بھی حاجی نہیں آئے، آج بھی حاجی نہیں آئے۔ اب جب تیسرے دن کے بعد ہر جگہ کے حاجی اپنے اپنی منزلوں پر پہنچے، اپنے اپنے گھروں میں پہنچے، لطف لیجیے گا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب اپنی اپنی منزلوں پہ پہنچے، ہر ایک نے پہلا سوال یہ کیا کہ اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ 3 دن کے بعد کیوں آئے ہو؟ تو ہر ایک نے کیا کہا کہ رسول نے ایک اعلان کیا ہے۔ کہا کون سا اعلان ہے؟ کہا رسول نے 3 دن روک کر کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی مولا کا مانا دوست ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مولا کا مانا دوست ہی تھا، آیا قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی تو آگے ہوتا ہے نا۔ جب نبی نے خود آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جب علی اور باقی سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو پھر دوست کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ میں کہتا ہوں اگر اس کا معنی دوست ہی تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ واللہ یعصمک من الناس؟ اگر اس کا معنی دوست ہی تھا تو نبی کو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی ضمانت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر کی بخل لگا یا ابن ابی طالب کہہ کر مبارک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر معنی دوست ہی تھا تو جبرائیل کی آ کر حضرت عمر کو تاکید کرنا کس چیز کا تھا؟ اگر اس کا معنی دوست ہی تھا تو جناب حسان کا قصیدہ پڑھنا کیسا تھا؟ اگر اس کا معنی دوست ہی تھا تو پھر حارث کا انکار کرنا کیسا تھا؟
کیسا تھا. اس کا مطلب دوست نہیں، ولایت تیری مولا ہونا، سردار ہونا، سرپرست ہونا، صاحب اختیار ہونا. یعنی اللہ اعلان کرا رہا ہے نبی سے کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہے، میرے بعد علی تمہارا خلیفہ ہے، میرے بعد علی ہے جو امت میں تمام عمر کا مالک ہے. یہ جی دوست ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی نے واضح کیوں نہیں اعلان کیا؟ میں کہتا ہوں کتنا واضح اعلان کرتے. ذوالعشیرہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس موضوع پہ جاؤں. ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک بار بار نبی نے ہر موقع پر اعلان کیا، بڑی دفعہ اعلان کیا، جتنی واضح نہیں کیا. میں کہتا ہوں نماز کتنی دفعہ نبی نے پڑھ کر دکھائی، روزہ کتنی دفعہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، زکات دے کے دکھائی، جہاد کر کے دکھایا. آیا نماز کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے؟ توجہ چاہ رہا. آیا اتفاق ہے؟ نہیں اتفاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض بھائی کہتے ہیں ادھر باندھتے ہیں، بعض کہتے ہیں ادھر باندھنی چاہیے، بعض اس سے بھی نیچے، بعض جیسے ہم جیسے مومنین ہیں یا مالکی ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے. امام مالک کے اہل سنت بھائی ماننے والے وہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے. آیا نبی نے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی؟ نہیں. اور فرما رہے ہیں 23 سال پڑھ کے دکھائیے نا، 5 وقت میں پڑھ کے دکھاتے ہوئے تو تم لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اعتراض یہ کرتی ہے نا کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان اوپن ہوتا، واضح ہوتا تو ہمیں اختلاف نہ ہوتا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کیا تھا کہ نماز بار بار پڑھ کے دکھائی، تم نے اختلاف کیا. روزہ رکھ کے دکھایا اور تم ابھی وقت ہوتا ہے تو روزہ کھول دیتے ہو. جو جا رہا ہوں وقت ابھی ہوتا ہے. میرے سنت بھائیوں کو یہ نعمت فکر ہے، دیکھا کرے کہ ابھی سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا. سارا دن بندہ روزہ رکھتا ہے، آخر میں 10 منٹ وقت سے پہلے ہی کھول دیتا ہے. اختلاف ہوا یا نہیں؟ اختلاف ہوا ہے، لیکن دنیا غور نہیں کرتی. کہتے کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا اختلاف ہوتا. آج کل کے اپنے ملک کے حالات دیکھ لو، آج کل کے امریکہ اور ایران کے حالات دیکھ لو، امریکہ اور غزہ کے حالات دیکھ لو. وہ بدبخت بار بار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سلو کر رہا ہوں، ادھر سلو کرتے ہیں، ادھر سے بمباری کر دیتا ہے یا نہیں ایسا؟ اب وہ بدبخت اسرائیل جو امریکہ اور برطانیہ کا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اعلی اللہ مقام ہوا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اسرائیل یہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. اب وہ امریکہ جب اس نے دیکھا کہ اسرائیل پسپا ہو گیا ہے، ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس کے بعد وہ میدان میں آ جاتا ہے اور میدان میں آنے کے بعد بھی چھپ کر حملہ کر کے فوراً بھاگ جاتا ہے. لیکن ادھر کون ہے؟ ادھر علی ابن ابی طالب کی پیروکار ہے. ادھر کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے کہ جس کا نام علی ہے. علی خامنائی جو علی کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور پوری کائنات میں علی سب سے بہادر تھے. اس وقت بھی میرے جان علی نے تمہارے آبا و اجداد کو فنار کیا تھا، آج ہم تمہیں فنار کریں گے. تاریخ کا جائزہ لے لیجیے، بدر سے لے کر خیبر تک جتنی بھی جنگیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی جنگیں ہیں، ان میں اگر علی نہ ہوتے تو جنگ فتح نہ ہوتی. اور آج بھی تاریخ شاہد
انسانیت گواہ ہے. چاہے کافر ہے، مشرک ہے، مسلم ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، سب نے مانا غزہ پر کتنے ظلم ہوئے، ہمارے کتنے بھائی شہید ہوئے، فلسطین میں کتنے شہید ہوئے. اسٹینڈ کس نے لیا؟ فقط علی کے پیروکاروں نے. فقط علی کے پیروکاروں نے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ فتح کرنا علی والوں کا کام ہے. پاکستان میں بھی جو جنگ ہم نے انڈیا کو ہرایا، جو پاکستانی آرمی نے فتح کی، اللہ ان کو اور قوت بازو عطا فرمائے. کس وجہ سے؟ ان کے پاس علی کے ایمانی جذبے ہیں، ان کے پاس نعرہ حیدری کا جذبہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو جنگ ہو ہی نہ سکتی تھی فتح. اسی لیے ایران نے ہر جگہ پر کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اب وہ تیاری کر رہے ہیں. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وادی زمان سے مقابلہ کریں گے. ادھر سے رابر نے کہا کہ تم رابر کے بیان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وادی زمان کا کیسے مقابلہ کرو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. خدا کی قسم یہ کجروی ہے. یہ عقل کو تسلیم نہ کرنا ہے، یہ حجتوں کا انکار کرنا ہے کہ جی علی کو مولا نہیں بنایا. بات ہوتا میں اس پہ مفصل گفتگو کرتا کبھی زندگی میں تو انشاءاللہ عرض کروں گا. اسی موضوع پر آیا علی کو رسول نے مولا خلیفہ بنایا تھا نہیں نہیں بنایا تھا. ابھی اسی موضوع کے ضمن میں سماعت فرمائیے. اسی جملے پر اگر غور کیا جائے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، بات اسی سے واضح ہو جاتی ہے. مولانا تشریف فرما ہے، جملہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی. یہ جو فا ہے یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے. حرف اس کے علاوہ اور بھی حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہے، ثم حرف عطف ہے. مثلا میں مثال دوں، جانی حسن و حسین، میرے پاس حسن آئے اور حسین آئے. جانی حسن، تھوڑا میرے ساتھ دینا، میں اسی مثال پہ آ رہا ہوں. واہ حسین، اب یہ جو واہ ہے نا، یہ واہ حرف عطف ہے. میرے پاس حسن آئے اور حسین آئے. اب یہ جو اور ہے یہ نہیں پتا کہ حسن کے بعد حسین کب آئے. آئے فوراً آئے، 2 دن بعد آئے، 3 دن بعد آئے صحیح. اب اگر یہاں پر ہوتا کہ من کنت مولا ہو وعلی المولا ہو، اس کا معنی کیا ہوتا کہ جس کا میں مولا ہوں اور اس کا علی مولا ہے. اب اگر اور ہوتا تو اس کا مطلب تھا پتہ نہیں تھا کہ رسول کے بعد علی ہے یا علی کے درمیان میں کوئی اور بھی ہے. توجہ فرمائے، اور ہے نا. اب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جانی حسن، حسن آئے اور حسین آئے. اب درمیان میں محمد بھی آ سکتے ہیں، مہدی بھی آ سکتے ہیں، اور باقر بھی آ سکتے ہیں. جو بھی آئے یہ جملہ ٹھیک ہوگا. میرے پاس حسن آئے، درمیان میں چند بندے آئے، پھر اور آئے. اور یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا، یعنی مطلب درمیان میں کوئی اور مولا بھی بن سکتا ہے. یہ واو کی بات ہے. اور اگر سما لگ جائے، جانی حسن ثم حسین، میرے پاس حسن آئے پھر حسین آئے. اب پھر کے بعد پتہ نہیں ہے آیا 1 گھنٹے کے بعد آئے، 2 گھنٹے کے بعد آئے، 2 دن کے بعد آئے، سال کے بعد آئے، یہ نہیں پتا، لیکن آئے پھر. اب اگر اسی جملے میں من کنت مولا ہو ثم علی مولا ہو، ثم لگ جاتا، اس کا معنی کیا ہوتا؟ نبی کہہ رہے جس کا میں مولا پھر اس کے علی مولا، یعنی درمیان میں کوئی اور مولا بن سکتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ درمیان میں کسی کو اور بنایا جا سکتا تھا، لیکن نبی نے نہ واو کہا ہے نہ ثم کہا ہے. نبی نے تو اللہ کے حکم سے کہنا تھا نا. اور اللہ ساری کجرمیوں کو
تو فرمایا اس طرح کے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں فوراً اس کا علی مولا ہے۔ اگر میں کہوں جانی حسن فاعل، میرے پاس حسن آئے اور پھر علی آئے، مطلب کہ فوراً علی آئے، یعنی درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، یعنی فوراً اس کے بعد وہ آئے ہیں۔ اسی طرح نبی فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں فوراً اس کے علی مولا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اس آیت مجیدہ سے ثابت ہو رہا ہے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کا نبی اعلان نہ کریں، دنیا کو نہ بتائیں کہ میرے بعد علی مولا ہے، تو ان کا رسالت پہنچانا کسی کام کا نہیں۔ آئے میں دوسری آیت خدمت آپ کی پڑھتا ہوں، بات آگے چلاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ میرے حبیب سوال کر، آیت پر غور کیجئے گا، بڑا لطف لیں گے۔ وَاسْأَلْ امر کا صیغہ ہے، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو، یعنی اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ اس دوسری آیت کے ذریعے علی مولا کی ولایت کا اہمیت بتا رہا ہوں۔ کیا اہمیت ہے؟ کیا فرمایا؟ میرے حبیب سوال کر، اللہ حکم دے رہا ہے۔ کس سے سوال کر؟ من، ان لوگوں سے، ارسلنا، جنہیں میں نے بھیجا، ارسال کیا، مبعوث کیا۔ کب؟ من قبل کا، تجھ سے پہلے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ میں رک کے ایک دفعہ آیت دہراتا ہوں، آپ نے سوچنا یہ ہے آیا یہ جو سوال اللہ حکم دے رہا ہے، آیا یہ سوال کرنا ممکن ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تھوڑا میرا ساتھ دے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کسے کہہ رہا ہے؟ شاباش، آپ کی بڑی مہربانی۔ کسے کہہ رہا ہے؟ اچھا، رسول کب دنیا میں تشریف لائے، کب رسول بنے؟ سب سے آخر میں۔ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 1,01,24,000 نبیوں کے بعد نبی بنے ہیں نا۔ اچھا، جب ان کی رسالت کا اعلان ہوا، ہمارے باپ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہوا، اس وقت باقی نبی موجود تھے؟ بات واضح سی ہے میرا خیال ہے، بولے تو صحیح، پچھلے بندوں کو بھی پہنچانی ہے۔ اگر باقی موجود ہوتے تو پھر ان کی رسالت کی ابھی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ واضح سی بات ہے نا، جب تک عیسیٰ تھے تو مصطفیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب یہ رسول مبعوث پہ رسالت ہوئے، اس وقت کوئی نبی موجود۔ اب یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اب آیت پر غور کیجیے گا اور دیکھیے گا آیت سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ کیا فرمایا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 45 ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاسْأَلْ، ایک صلوات پڑھیں۔ سوچیے گا ضرور، وَاسْأَلْ، میرے حبیب سوال کر۔ دیکھیے جب اللہ حکم دیتا ہے نا، نبی پر حکم کی تعمیل لازمی ہے، نہ کرے رسالت خطرے میں ہوتی ہے۔ فرمایا سوال کر ان لوگوں سے جن کو میں نے تجھ سے پہلے ارسال کیا۔ اب جب حکم دے رہا ہے سوال کرنے کا ان نبیوں سے کہ ان سے سوال کر، مجھے بتائیں جب یہ آیت اتری ہے اس وقت نبی تھے؟ اب سوال کرے تو کیسے کرے؟ پریشان کر رہی ہے یہ نہیں آیت ہے؟ آیت ہے قرآن مجید کی، پریشان نہیں ہونا، اس میں پریشان نہیں ہونا کہ آیت ہے۔ آگے پریشانی سے نکالنا بھی ہمارا کام ہے، لیکن پریشان ایک دفعہ بندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ اللہ فرما رہا ہے سوال کر ان نبیوں سے جن کو میں نے تجھ سے پہلے مبعوث کیا۔ اب اللہ حکم دے رہے نبی سوال کرے تو کن سے کرے؟ نبی ہے نہیں۔ بڑی مہربانی، آپ کو بات سمجھ آ گئی، یہ بہت شکریہ۔ تب دیکھیں
کہتے ہیں کہ آدھا جواب سوال کا سمجھنا ہوتا ہے. سوال سمجھ آئے تو بندہ جواب لکھے نا, سوال سمجھ ہی نہ آئے تو جواب کیا لکھے؟ آپ نے بات سمجھ لی, اگلی بات آپ مزہ دے گی. آپ کو تو میں نے 2-3 مرتبہ ترجمہ کیا تو بات سمجھ آئی ہے نا. اب جو کوفہ والے تھے آیا وہ پنجابی تھے, اردو دان تھے, عربی دان تھے. انہوں نے جب اس آیت کی تلاوت کی نا, وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, ایک دم پریشان ہو گئے. آئے کہاں پر؟ شکر مولا کا دور تھا, مولا امیر المومنین کا. وہاں پر ہے جہاں مولا منبر سلوٹی کا مالک منبر سلوٹی پہ بیٹھا ہوا تھا. ان سے آ کر کہتے ہیں یا علی, اس آیت نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے. کہا کوفہ والوں کیسے کیوں؟ آیتیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. کہا یا علی کیا کریں, اللہ ادھر حکم دے رہا ہے, توجہ چاہ رہا ہوا. خدا کی قسم میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہر زمانے میں آل محمد کے آئمہ میں سے, نبی کے جانشینوں میں سے ایک جانشین نہ ہوتا, اسلام ختم ہو جاتا. جاؤ جا کر تاریخ پڑھو, نبی کے زمانے سے لے کر اب تک ہر زمانے میں اگر نبی کا جانشین حقیقی وارث نہ ہوتا, اسلام ختم ہو جاتا, قرآن ختم ہو جاتا, لوگ توحید پر ایمان نہ رکھتے. اب جب کوفہ والوں نے یہ کہا کوفہ والوں آیتیں تو پریشانی سے نکالنے کے لیے ہے. کہا یا علی سمجھ ہی نہیں آ رہی, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے ہیں کہ آئے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے. یا علی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہا کوفہ والوں پریشان نہ ہو, تمہیں نہیں پتا کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے, کون سی میدانوں میں اتری ہے, کون سی پہاڑوں میں اتری ہے, کون سی صحراؤں میں اتری ہے, کون سی ریگستانوں میں اتری ہے, کون سی گھروں میں نازل ہوئی ہے, کون سی مسجد میں آئی ہے, کون سی اصحاب کی موجودگی میں آئی ہے, کون سی نبی کی زوجات کی موجودگی میں آئی ہے, کون سی فرش پہ آئی ہے, کون سی عرش پہ آئی ہے. کہا یا علی پھر مطلب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا, لکھ لیجئے گا. کہا یا علی یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہا جب اللہ نبی کو معراج پہ لے گیا, پہلے آسمان سے اوپر, دوسرے آسمان سے اوپر, تیسرے آسمان کے اوپر, جب چوتھے آسمان پہ پہنچا 1,24,000 انبیاء صفے باندھ کے کھڑے تھے. وہاں اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب کو سلام کرو. اب جب انہوں نے سلام دیا, نبی نے جواب دیا, وہاں پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب وسال, ان سے سوال کر. ان سے سوال کر. اب نبی نے سوال کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ ہر نبی نے کہا کہ کسی کی عبادت رحمان کے علاوہ نہیں ہو سکتی. وہاں پر نبی نے پوچھا کہ اتنا بتاؤ, تم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے, آیا اسی اقرار توحید پر تمہیں رسالتیں مل گئی ہے؟ کہا نہیں یا نبی اللہ, حبیب اللہ, ہمیں رسالتیں ایسے ہی نہیں مل گئی, ہم نے اس کی توحید کا اعلان کیا, ولایت کی اہمیت کو سمجھنا, ہم نے اس کی توحید کا اعلان کیا. ہمیں اللہ نے رسول نہیں بنایا, نبی نہیں بنایا. اس کے بعد اللہ نے آپ کی رسالت کا اقرار ہم سے لیا. اس نے ہمیں نبی نہیں بنایا, رسول نہیں بنایا. کہا پھر کیسے ملی؟ فرمایا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ, نبی کی رسالت کے ساتھ آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اعلان, جب تک برائے عظمت علی ابن ابی طالب آواز بلند تر صلوات. اس وقت تک اللہ نے ہمیں مبعوث بے رسالت نہیں کیا. میرے مسلمان سنی شیعہ بھائیوں, میری گفتگو کو مسلسل اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا. میں ابھی قرآن سے ولایت کی اہمیت عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب اور ان کے 9 بیٹوں کی ولایت, 11 بیٹوں کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اگر ہمارا نبی اعلان نہ کرے
اس کی رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر 1,01,34,000 انبیاء اقرار نہ کرے تو ان کو اللہ رسول نہیں بناتا ہے. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ توجہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. آخر اس ولایت کو کیا مطلب ہے ولایت؟ مزید باتیں آگے آئیں گی، لیکن ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو مطلب کیا ہے؟ شاہ صاحب کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا تکرار کر رہے ہیں، اتنا اس پر اصرار کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب تو میں نے عرض کر دیا کہ نبی کو نبی ماننا، ان کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب کو امام ماننا، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، الی آخری مولا مہدی. اس پورے سلسلے کو اگر نہ مانا جائے، اسے کہتے ہیں ولایت محمد و آل محمد، تو دین کسی کام کا نہیں. جو 3 دن سے سن رہے ہو، دیکھو نا، اگر اس پورے سلسلے کو نہ مانا جائے تو نبی کی رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے. انبیاء کو رسالتیں نہیں ملتی ہیں تو ہمارا دین کس کام کا رہے گا؟ آیا ہم روزہ رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، آیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، غور ہی نہیں فرما رہے. جب انبیاء کا یہ حکم ہے تو ہمارا کیا حکم ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ضروری. کیوں ضروری ہے؟ توجہ داروں، کیوں ضروری ہے؟ یعنی جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ کم ہو، چاہے وہ سخت ہو، چاہے وہ آسان ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ بڑے آدمی سے صادر ہو، چاہے چھوٹے سے صادر ہو، ان تمام اعمال سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی ولایت کا اقرار اعتقاد ضروری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ان اعمال کے بعد بھی اعتقاد میں ولایت ضروری ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس پر 1-2 نہیں، ہزاروں روایات شاہد ہیں. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیتا ہوں اور ابھی سے روایات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. زرعہ نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اسے جناب طوسی علیہ الرحمہ کی اعمالی میں ذکر کیا گیا. عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ، فرزند رسول، ای الاعمال افضل معرفت اللہ تبارک و تعالی. عرض میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اعمال سے پہلے بھی ان 14 کی ولایت کا اعتقاد ضروری ہے. 14 معصومین علیہ السلام، جس میں سے ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. تمام اعمال سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، یعنی ان تمام اعمال کے ساتھ ان 14 کی ولایت کا اعتقاد ضروری ہے. انسان مرتقی جو ان کی ولایت کا. زرعہ نے عرض کیا مولا ای الاعمال بعد معرفت اللہ تبارک تعالی افضل من کل الاعمال. مولا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے بعد سب سے افضل ہے؟ مولا نے فرمایا الصلاۃ، نماز سب سے افضل ہے. پریشان تو نہیں ہو گئی؟ نماز کی بات آئی. ایک روایت چاہ رہا تھا سنانا لیکن نہیں سنا سکتا، کل یاد نہیں تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے بعد سب سے ضروری ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ نماز. کہہ دیتے تو سنا ہی دیتا ہوں. باقی یہاں پر میں نے روک دیے. باقی روایت اسی سے کل انشاءاللہ آگے چلے گی. اس روایت کو سن لیں. میں چونکہ گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ذکر مسائل بھی کرنا چاہتا ہوں. نماز کی بات آئی، کل قبلہ فرما رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. اکثر ہم لوگوں سے مومنین پوچھتے رہتے ہیں فون پہ، حضور میں، غیر حضور میں، کہ کوئی عمل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں رزق کے اضافے کا، روزی کے اضافے کا. میں صبح سے کام کرتا ہوں، شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی برکت نہیں ہے.
اب میں بتاؤں یہ مولانا بتائیں ہماری کیا ارزش ہے، ہماری کیا اہمیت ہے؟ بات تو وہ ہے نا جو اللہ کی سچی زبان فرمائے، جو صادق مولا فرمائے۔ جب مولا سے پوچھا گیا نا مولا کیا وجہ ہے آخر الزمان میں لوگوں کے رزق میں کمی ہوگی، برکت نہیں ہوگی، تو مولا نے فرمایا اس لیے کہ ان کی اکثر فجر کی نماز قضا ہوگی۔ بڑی بات معصوم نے فرما دی، تکرار نہیں کرنا چاہتے۔ ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کرتے مولا بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں۔ مولا نے فرمایا اللہ غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ کہتا نہیں مولا میرا گناہ بہت زیادہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ مولا نے پھر فرمایا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اس نے یہ اصرار کیا کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں۔ مولا نے بتایا، فرمایا بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرزند رسول، ساری اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، روایت میں موجود نہیں ہے، اس نے گناہ کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ہی مولا نے فرمایا جو تو اتنی پریشانی سے بتا رہا تھا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید تجھ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ کوشش کریں نماز علی والوں سے قضا نہ ہو۔ میرے نوجوان بھائیوں خدا کی قسم ہے ہم کوئی بھی تاریخ نہ ہو نا ہمارے پاس، فقط 4 معصومین کی سیرت ہو۔ دیکھو رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، علی کیسے نماز پڑھتے تھے، حسن کیسے پڑھتے تھے، حسین کیسے پڑھتے تھے، سیدہ کیسے پڑھتی تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ آج 4 محرم کا دن گزر چکا ہے، شب 5 محرم ہے۔ نبی کا لال علی کا بیٹا بطول کا لال کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ خدا بند کریم آپ کو اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ آپ کے دل دکھے ہوئے ہیں، آپ عزادار ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ جناب مسلم علیہ السلام کے کچھ مصائب ذکر کیے، بہت کچھ ذکر نہ کر سکا، اور آخر میں ان کی شہادت کے چند جملے کہے۔ خدا کی قسم ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بڑے ظلم کیے گئے۔ یہ مسلم ہیں، ان کے 2 ننھے بیٹے ہیں۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ عزادارو ہیں کون؟ نبی کی اولاد ہے نا، علی کی اولاد ہے نا، ابو طالب کے پوتے ہیں نا۔ پورا 1 سال زندان میں گزرا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کا سایہ اپنی اولاد پر قائم رہے۔ عزادارو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کے ٹائم 2 خشک روٹیاں 1 کوزہ پانی کا ملتا ہے، اس سے افطار کرتے ہیں۔ جب سال گزر گیا نا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا یہ جو شخص آتا ہے اس سے بتاؤ تو صحیح نا کہ ہمارا نبی سے کیا رشتہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے یہ ہم پر رحم کرے۔ اجرکم اللہ کا ٹھیک ہے بھائیا۔ عزادارو رات کا ٹائم ہوا، وہ حسب صاحب ایک روٹی دے کر جانے لگا، کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ عزادارو پورا سال گزرا ہے، چھوٹے بھائی میں بخار کی شدت ہے،
جن کی اولادیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. 8 یا 9 سال کا سن ہے اولاد والوں. یہ بڑا شہزادہ کہتا ہے مشکور تو اتنا بتا آیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کہا میں کیسے نہ جانتا ہوں، میرے سردار ہیں، میرے نبی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. کہا علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہے؟ کہا نبی کے بھائی ہیں، کیسے نہ جانتا ہوں. تعارف کراتے رہے. کہا مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے. کہا کون نہیں جانتا، سفیر حسین تھے. کہا ہمیں پہچان، ہم مسلم کی نشانیاں ہیں، ہمیں 1 سال زندان میں گزر گیا ہے، نہیں پتا ہماری ماں کس حالت میں ہوگی، اور نہیں پتا ہماری بہنیں کس حالت میں ہوگی. اجرکم اللہ. اس بزرگ کو رحم آیا، اس نے دروازہ کھولا کر رات کا عالم میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جلدی سے اس ظالم شہر سے نکل جاؤ. اسی شہر میں تمہارے بابا کو شہید کیا گیا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے تم رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا، کہ تمہیں مسلمان نہ دیکھ لے. اجرکم اللہ. عزادارو دونوں شہزادے چلے ہیں یا اتنے میں آگے کوئی قافلہ جا رہا تھا. بڑا شہزادہ کہتے ہیں بھائیا جلدی کر، اس قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہو سکتے ہم شہر سے باہر نکل جائیں. رونے والوں، اولاد والوں، چند قدم جب بڑا شہزادہ چلا ہے نا، چھوٹا پیچھے رہ گیا ہے. زبان حال سے کہتے ہیں بھائیا تو جاتا ہے تو چلا جا، مجھ سے تیز نہیں چلنے ہوتا، لیکن بھائیا اتنا ضرور کہوں گا اگر کبھی بہنوں کے پاس پہنچ گیا، بہنوں کو اتنا ضرور کہنا کہ چھوٹا بھائی سلام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو قافلے سے جلا ہوئے ایک تالاب آئے، اس کے اوپر درخت تھا، اس کے اوپر بیٹھ گئے. صبح ہوئی، ایک کنیز خدا پانی بھرنے کے لیے آئی. جب اس نے تالاب میں دیکھے نا کہ چاند سے بھی پیارے بچے ہیں، اس نے ایک دم اوپر دیکھا. کہا کون ہو، کن کی نشانیاں ہو؟ سنو گے عزادارو جملہ، ہو نوجوان والو، عزت والو، یہ کون ہے؟ یہ عباس کے بھانجے ہیں نا. اللہ کا واسطہ لاپرواہی نہ کرنا، یہ رقیہ کی نشانیاں ہیں نا. اجرکم اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہے، چھوٹا بڑے کو دیکھتا ہے، رو کر کہتے ہیں جسے بتاتی ہے وہ منہ پر ظلم کرتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ مجھے بتاؤ میری سردار تم پر ظلم نہیں کرے گی. اجرکم اللہ. کہ ہم آل محمد کی نشانیاں ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اجرکم اللہ. یہ کنیز لے کر آئی، اپنی سردارن کے پاس لے کر آئی. اس نے کھانا رکھا، اچھے سے لباس پہنائے. روایت کا جملے، بچوں نے کہا ہمیں کھانا نہ دے، ہمیں مسلح دے دے. اجرکم اللہ. ہو نوجوانوں، اللہ تمہاری زندگیاں دراز کرے. نمازیں پڑھی دونوں بھائیوں نے. رات کا وقت گزرتا گیا. یا اتنی دیر کے بعد چھوٹا کہتے ہیں بھائی بڑے عرصے کے بعد ٹھنڈی ہوا لگی ہے، ابھی تک زندان میں تھے، آنا میرے پاؤں میں بائیں ڈال کے سو جا. دونوں بھائی بازو ڈال کے سوئے. عزادارو دونوں سو رہے تھے، یا خواب میں بابا کو دیکھا. کہا بابا آپ ہمیں چھوڑ کے آگے، بابا ذرا آئیے نا، 1 سال گزر گیا، اب نے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. بابا ہمیں لوگ تماچے مارتے ہیں، اتنا کہنا تھا. مسلم نے رو رو کر کے کہا بیٹو پریشان نہ ہو، آج میرے پاس آ جاؤ گے. اتنا کہنا تھا. بچوں کا گریہ بلند ہوا، ادھر ظالم کی آنکھ کھلی. اجرکم اللہ.
اب یہ کہتا ہے میرے گھر میں یہ آواز کیسی ہے؟ یہ مومنہ کہتی ہے ساتھ والے گھر سے آ رہی ہوگی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں یہ میرے گھر کی آواز ہے۔ سنو گے عزادارو ایک جملہ کہو، یہ ملعون کون تھا؟ یہ سارا دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا۔ جب رات دروازے پہ آیا تھا نا، یہ اس کی ساس کا گھر تھا، اس نے نقل باب کیا تھا۔ اس مومنہ نے کہا تم کون ہو؟ یہ ملعون کہتے میں ہوں، دروازہ کھول۔ یہ بی بی کہتی اس وقت کیوں آیا ہے؟ اسے پتہ ہے یہ ظالم ہے، آل محمد کا دشمن ہے، اس وقت بے وقت کیوں آیا ہے؟ تو زندان سے مسلم کے بیٹے بھاگ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، ایک کو پکڑ کے 9,000 درہم، دو کے لیے 2,000 درہم۔ اس مومنہ نے کہا ظالم تمہیں شرم نہیں آتی، اور مسلم کو تم نے شہید کر دیا، اور وہ تو ننھے ننھے بچے ہیں۔ یہ ملعون کہتے ہیں لگتا ہے تجھے کچھ پتا ہے، دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ میں تھکا ہوا ہوا۔ یہ ملعون اسی نیت سے اندر آیا۔ اب جب رات کو بچے جاگے ہیں نا، روئے ہیں نا، یہ ملعون کہتے ہیں میرے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ مومنہ کہتی نہیں ساتھ والے گھر سے ہوگی۔ یہ اندھیرے میں اٹھا، خدا کی قسم اسی طرح ہاتھ مارتے مارتے، اب جن کے چھوٹے بچے ہیں نا، اللہ کرے آپ کا سایہ ان پر سلامت رہے، ہاتھ مارتے مارتے آگے بڑھا، یا جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پر پہنچا۔ ایک مرتبہ اس کا ہاتھ ننھے سے بچوں کی زلفوں میں پڑا۔ اس ملعون نے کہا کون ہو؟ یہ بچے کہتے ہیں تو کون ہے؟ یہ کہتے ہیں میں صاحب خانہ ہوا۔ کہا تم کون ہو؟ اجرکم اللہ۔ سنو کیا ستارو، جتنے ننھے تھے نا، کہتے ہیں اللہ کی امان دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کی امان دیتا ہے ہمیں، نبی کی امان دیتا ہے۔ یہ ملعون کہتے ہیں امان دیتا ہوں۔ یہ رو کر کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مجھے معاف کر دینا عزادارو، نہ پوچھو اس کے بعد کیا ہوا۔ ستون کے ساتھ اس ظالم نے دونوں کے ہاتھ باندھے اور دونوں کے منہ پہ اس نے ظلم کیے۔ کا سارا دن ہو گیا ہے، اب میں تمہاری تلاش میں ہوں۔ اجرکم اللہ۔ صبح ہوئی عزادارو، یہ ننھے ننھے شہزادوں کو لے کے چلا۔ اس نے غلام سے کہا جا ان بچوں کے سر دریا پہ قلم کر کے لے آ۔ جو ہی غلام گیا ہے نا، شہزادوں نے غلام کو دیکھا، کل تمہاری سیاہی کتنی بلال کی سیاہی سے ملتی ہے۔ اس حبشی نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تیرے نبی کی اولاد میں سے۔ اتنا کہنا تھا وہ پاؤں پہ گر گیا، بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہا تمہیں شہید نہیں کروں گا۔ عزادارو دریا میں چھلانگ مار کے چلا گیا۔ اس نے بیٹوں کو ماں کہا، اس کے بیٹے نے بھی کہا نہیں شہید کروں گا، وہ بھی چلا گیا۔ یہ ملعون کہتے ہیں تمہیں فقط میں شہید کروں گا۔ اس نے تلوار نیام سے نکالی، ایک مرتبہ ننھے ننھے شہزادوں کے پاس آیا۔ اب جب شہزادوں نے دیکھا ہے نا، عزادارو جتنے بچے تھے نا، رو کر کہتے ہیں تو ہمیں کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے انعام کی لالچ میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور نبی کی اولاد کی غربت تو دیکھو نا، شہزادی رو کر کہتے ہیں انعام چاہیے اور ہمیں غلاموں والی منڈی پہ بھیج دے اور تجھے پیسے مل جائیں گے، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں، تمہارا سر قلم کروں گا۔ کہ ظالم اگر یہ نہیں کرتا ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، اس سے تجھے انعام لے دیں گے۔ کہا نہیں تمہیں شہید کروں گا۔ سنو گے نوجوانوں، اولاد والو، بچوں نے آخری جملہ کیا کہا ہے؟ کہ اگر ہمیں منڈی پہ بیچتا بھی نہیں ہے، اگر ہمیں ابن زیاد کے پاس بھی نہیں لے جاتا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا ہے کر لے۔ ان بچوں نے، اس ملعون نے کہا جتنی نماز فائدہ دیتی
یہ پڑھ لو. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے درمیان گفتگو کی اللہ سے, قنوت میں کہا یا حی یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق. اے احکم الحاکمین اللہ, ہمارے درمیان اور اس ظالم کے درمیان حق سے فیصلہ کرنا. اجرکم علی اللہ. عزادارو اس کے بعد نماز ختم ہوئی. اب چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا, کہا ظالم پہلے مجھے مار. بڑا کہتے پہلے مجھے مار, اور بڑا بھائیوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا. عزادارو اس نے بڑے کو شہید کیا, چھوٹے نے بڑے بھائی کے خون سے اپنے منہ کو رنگین کیا. اجرکم علی اللہ. اس نے شہید کر دیا, ابن زیاد کے پاس لے گیا. آخری جملہ سن لو عزادارو, ابن زیاد کتنا بڑا ملعون تھا, کتنا بڑا ظالم تھا, لیکن جب ننھے ننھے چہرے دیکھیے نا, ایک مرتبہ چہروں پہ نیلے نشان دیکھے, ایک دفعہ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. کہتے ہو ظالم, اور تم نے کتنا بڑا ظلم کیا. اور مجھے اتنا بتا, اس بچوں نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ساری اس نے بات کہی, آخری بات یہ کہی تھی کہ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا. اتنے میں اس نے کہا کون ہے جو اس کا سر قلم کرے؟ اتنا آپ نے سن لیا. عزادارو ابن زیاد ملعون برداشت نہ کر سکا. مجھے اتنا بتاؤ, اگر رقیہ یہ دین دیکھتی, اگر عباس دیکھتے, اگر مصعب دیکھتے, وہ کیا کہتے؟ سیدہ